بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا جو درس ہے اس کا تعلق وعدہ خلافی سے۔ وعدہ خلافی شیخ رحمہ اللہ نے اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے جو عنوان منتخب کیا ہے، شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں باب ما جاء فی اخلاف الوعد، باب ما جاء فی اخلاف الوعد، اور یہ الکبائر کا 22واں باب، الکبائر کا 22واں باب ہے جو اس عنوان سے ہے باب ما جاء فی اخلاف الوعد، کہ وعدہ خلافی کا بیان، وعدہ خلافی کا بیان۔ ہم اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ مسلمان، ایک مومن اپنے وعدے کا پابند ہوتا ہے، اپنے وعدے کا پابند ہوتا ہے، اور وعدہ خلافی، بدعہدی اس کے اندر پائی نہیں جاتی ہے۔ جو کہتا ہے سو کرتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس وصف کو، یا کہ وعدہ خلافی کی اس صفت کو، جو مذموم صفت ہے، منافقین کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے وعدہ خلافی کو منافقوں کی علامت قرار دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 77 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ بس اس کی سزا میں اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا۔ اللہ رب العالمین نے سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا اللہ سے ملنے کے دن تک، کیونکہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی، اور کیونکہ جھوٹ بولتے رہے۔ جھوٹ بولنے کی وجہ سے، وعدہ خلافی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں کون سا مرض ڈال دیا؟ نفاق کا مرض۔ نفاق بھی کیا ہے؟ ایک مرض ہے، ایک بیماری ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کافروں اور مشرکوں کے دلوں میں نفاق کا مرض اور یہ بیماری کیا ہے؟ ڈال دی۔ کیوں ڈال دی؟ اس لیے کہ وہ وعدے کے پابند نہیں تھے، بلکہ وہ وعدہ کیا ہے؟ خلافی کیا کرتے تھے، اور جھوٹ بھی کیا ہے؟ بولا کرتے تھے۔ اس آیت سے واضح طور پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ وعدہ خلافی اور جھوٹ بولنا منافقوں کی علامت ہے، منافقوں کی علامت ہے۔ اور ہم اور آپ اس بات سے واقف ہیں کہ نفاق لغوی اعتبار سے کہتے ہیں کہ ظاہر میں کچھ ہو اور باطن میں کچھ ہو۔ آدمی ظاہر میں اسلام کا دعویٰ کرے اور باطن میں کفر کو چھپائے رکھے، باطن میں کفر کو چھپائے رکھے، یعنی زبانی طور پہ کلمہ شہادت کی گواہی دے، اور دلی طور پہ یعنی باطنی طور پہ وہ آدمی کفر اور شرک کا کیا ہو؟ قائل ہو۔ تو ایسے ہی عمل کو نفاق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور نفاق کی دو مشہور قسمیں، نفاق کی دو مشہور قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کو نفاق اعتقادی کہتے ہیں، نفاق اعتقادی کہتے ہیں، جیسے آدمی کے عقیدے میں منافقت پائی جائے، آدمی کے عقیدے میں نفاق پایا جائے، زبان سے کچھ عقیدے کا اعتراف کرے، اقرار کرے، اور دل سے کسی اور عقیدے کا وہ قائل ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نفاق اعتقادی، نفاق اعتقادی۔ اسی طرح جو دوسری قسم ہے وہ کیا ہے؟ نفاق عملی، نفاق عملی۔ اور اس کے اندر
فعل بھی پایا جاتا ہے اور ترک بھی پایا جاتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے آپ اسے کیا ہے نہ کریں، آپ اسے کیا ہے نہ کریں، یا ہے کہ آپ کیا اس کی مخالفت کریں، ظاہری طور پہ کچھ ہو اور باطنی طور پہ کیا ہے کچھ ہو، یا ہے کہ جس چیز کے نہ کرنے کا حکم دیا ہے آپ اس کی کیا کریں مخالفت کریں۔ تو یہ اگر اعمال کے اندر افعال کے اندر اگر نفاق پایا جاتا ہے تو اسی کو کیا کہتے ہیں نفاق عملی کہا جاتا ہے۔ تو شیخ رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت سب سے پہلے آیت کریمہ ذکر کی، جس کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے کیا گیا کہ یہ وعدہ خلافی منافقوں کی علامت، یاد رکھیں وعدہ خلافی منافقوں کی علامت ہے۔ ایک مسلمان کبھی بھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی کیا ہے نہیں کر سکتا۔ شیخ رحمہ اللہ نے اس آیت کے بعد 2 حدیثیں بیان کی ہیں، 2 حدیثیں، اور دونوں حدیثیں بہت ہی مشہور ہیں، آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا پڑھا ہوگا اپنی کتابوں میں۔ سب سے پہلی حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال آیت المنافق ثلاث، آیت المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، واذا اؤتمن خان۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا منافق کی علامتیں 3 ہیں، منافق کی علامتیں 3 ہیں، جب بات کرے جھوٹ بولے، جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے اس کے خلاف کرے، جب وعدہ کرے اس کے خلاف کرے، اور جب اس کو امین بنایا جائے تو خیانت کرے، جب اس کو امین بنایا جائے تو کیا کرے خیانت کرے۔ یہ 3 اوصاف ہیں، 3 علامتیں ہیں، اور یہ نہیں کہ بس اتنی ہی علامتیں ہیں، اور بھی علامتیں ہیں، لیکن جو اہم اور بڑی علامتیں ہو سکتی ہیں یہ 3 ہیں۔ اور یہ تینوں کیا ہے بدقسمتی سے آج بہت سارے مسلمانوں کے اندر بھی کیا ہے یہ علامتیں پائی جاتی ہیں۔ آپ کو بہت سارے مسلمان ایسے مل جائیں گے جو آپ سے وعدہ کریں گے لیکن وعدہ کر کے مکر جائیں گے، وعدہ کر کے وعدہ خلافی کر جائیں گے، خاص طور سے معاملات کے اندر۔ بہت سارے مسلمان معاملات میں کیا ہوتے ہیں کچے ہوتے ہیں، معاملات کے پکے کیا ہے نہیں ہوتے، اپنے وعدے کے پکے نہیں ہوتے ہیں۔ تجار کے یہاں، تاجروں کے یہاں، اسی طرح دکانداروں کے یہاں، اور کاروباری جو لوگ ہوتے ہیں ان کے یہاں یہ بری عادت زیادہ اور یہ بری خصلت زیادہ پائی جاتی ہے۔ چنانچہ لوگوں کو، مسلمان تاجروں کو، مسلمان دکانداروں کو اور ایک دوسرے سے معاملہ کرنے والے لوگوں کو کیا ہے ہوشیار رہنا چاہیے اور اپنا معاملہ صاف ستھرا رکھنا چاہیے، اور کبھی کسی سے وعدہ کریں تو اس وعدے کو پوری کرنے کی پوری کوشش کریں، اور ہرگز کیا ہے وعدہ خلافی کیا ہے نہ کریں۔ اسی طرح بہت سارے مسلمان آج دھڑلے سے کیا ہے جھوٹ بھی بولتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے، حالانکہ جھوٹ کیا ہے سب سے بڑی کیا ہے برائی ہے، سب سے کیا ہے بڑی برائی، بلکہ برائیوں کی جڑ، بلکہ کیا ہے برائیوں کی جڑ ہے۔ اس لیے آدمی کو جھوٹ سے بھی اجتناب، بلکہ کامل اجتناب کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح خیانت کیا ہے عام ہو چکی ہے، خیانت کی بیماری کیا ہے، ہم غیر مسلموں کی بات نہیں کرتے، ہم مسلمانوں کی بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاں بھی کیا ہے بددیانتی ہے، یا ہے کہ امانت میں خیانت کا رجحان کیا ہے بڑی تیزی کے ساتھ کیا ہے پروان کیا ہے چڑھ رہا ہے، اور یہ مرض کیا ہے بڑھ رہا ہے۔ تو مسلمان وہ امین ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پہ تھوڑا سا رک کے دیکھیں، سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن مشکلات میں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کس قدر کیا ہے دشمنوں کا گھیرا ہے، دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تنگ کر دیا ہے اور چاروں طرف سے گھیرا ڈال رکھا ہے دشمنوں نے۔ لیکن جب اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے کہ آپ کو ہجرت کرنا ہے، مکہ سے مدینہ جانا ہے،
کچھ لوگوں کی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان امانتوں کو چھوڑ کر کے یوں ہی کیا ہے نہیں چلے جاتے، بلکہ پہلے اس چیز کا انتظام کرتے ہیں کہ اور ایسے شخص کا انتظام کرتے ہیں جو ان امانتوں کو ان لوگوں تک پہنچا دے جن کی کیا ہے وہ امانتیں تھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے ہجرت کو تشریف لے جاتے ہیں، تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے اور سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے معاملات میں یا کہ کسی دوسرے کے ساتھ اگر معاملہ کریں تو ہم امانت داری کا پورا خیال رکھیں۔ وَأَدُّ الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، کہ جو امانتیں ہیں چاہے وہ اللہ کی امانت ہے تو اس میں بھی ہم امین رہیں، اور اگر اللہ کے بندوں کی امانت ہے اس میں بھی کیا ہے ہم امین رہیں، اور ذرہ برابر بھی خیانت یا بد امانتی ہماری زندگی کے اندر شامل اور داخل کیا ہے نہیں ہونی چاہیے۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ امانت میں خیانت چاہے وہ امانت بڑی ہو یا کہ کیا ہے چھوٹی ہو، معمولی ہو یا کہ غیر معمولی ہو، کسی بھی یعنی طرح کی خیانت کو ہمیں حقیر اور معمولی سمجھنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ اس کا انجام بہت برا انسان کی زندگی پہ مرتب ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بد امانتی یا کہ امانت میں خیانت یہ مسلمان کی پہچان نہیں بلکہ کیا ہے منافق کی پہچان ہے۔ اور منافق کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جہنم کے سب سے نچلے درجے اور طبقے میں یہ منافقین ہوں گے۔ خیر، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت شیخ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، اور یہ بتلانے کی کوشش کی ہے کہ وعدہ خلافی اچھی عادت نہیں ہے، اچھی پہچان نہیں ہے، مسلمان کی پہچان نہیں ہے، بلکہ منافقوں کی علامت ہے، منافقوں کی علامت ہے۔ اور یہ اس حدیث میں جو آیہ کہا گیا ہے آیت المنافق، آیہ علامہ کے معنی میں، آیہ کس کے معنی میں ہے علامہ کے معنی میں، ای علامت المنافق۔ دوسری اور آخری حدیث شیخ رحمہ اللہ نے اس باب کے ضمن میں جو بیان کی ہے، کہتے ہیں وَلَهُمَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا، یعنی یہ حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس حدیث کو مرفوعاً بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، ومن کان فیہ خصلة منہن کان فیہ خصلة من النفاق حتی یدعها، اذا اؤتمن خان واذا حدث کذب واذا عاہد غدر واذا خاصم فجر، واذا خاصم فجر۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت۔ اس حدیث کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا چار عادتیں جس کسی میں ہوں تو وہ خالص کیا ہے منافق ہے۔ چار عادتیں، چار خصلتیں، چار باتیں جس کسی میں ہوں تو وہ خالص کیا ہے منافق ہے۔ گویا اس حدیث میں اور پہلے والی حدیث میں کوئی تعارض کیا ہے نہیں ہے، اس لیے کہ پہلے والی حدیث میں مطلق طور پہ منافقین کی 3 علامتیں کیا بیان کی گئی ہیں، اور اس میں 4 علامتیں بتلائی گئی ہیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر یہ چاروں علامتیں کسی میں پائی جاتی ہیں تو وہ پکا کیا ہوگا منافق ہوگا، اور بقیہ اگر کیا ہے 2 علامتیں یا 1 علامتیں یا 3 علامتیں پائی جاتی ہیں تو اس آدمی کے اندر منافقین کی علامتیں پائی جائیں گی۔ لیکن یہ کہ کامل طور پہ یہ ہے کہ اگر یہ چاروں علامتیں پائی جاتی ہیں تو وہ کامل منافق سمجھا جائے گا۔ یہ چیز یہ نقطہ ہے، علمی نقطہ ہے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ خیر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 4 عادتیں جس کسی میں ہوں تو وہ خالص منافق ہے، اور جس کسی میں چاروں میں سے 1 عادت ہو تو وہ بھی کیا ہے وہ بھی نفاقی ہے۔ اگر 1 عادت بھی ہوتی ہے تو لامحالہ کیا ہے وہ بھی کیا ہے نفاق ہے، یعنی اس آدمی کے اندر نفاق کی ایک علامت پائی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 4 عادتیں جس کسی میں ہوں تو وہ خالص منافق ہے، اور جس کسی میں چاروں میں سے 1 عادت ہو تو بھی کیا ہے وہ نفاقی ہے، جب تک اسے کیا ہے نہ چھوڑ دے۔ جب تک وہ آدمی اس عادت کو اور اس خصلت کو نہیں چھوڑ دے رہا ہے تب تک کیا ہے وہ نفاق سے باہر کیا ہے
نہیں ہو سکتا ہے، نفاق سے الگ نہیں ہو سکتا ہے جب تک اسے نہ چھوڑ دے، وہ یہ ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے، تفصیل بتلائی گئی کہ یہ چاروں عادتیں کون کون سی ہیں۔ کہا کہ جب اسے سب سے پہلی نفاق کی علامت یا ہے کہ منافق کی علامت کہ جب اسے امین بنایا جائے تو امانت میں کیا کرے، خیانت کرے۔ جب اسے امین بنایا جائے کسی بھی معاملے میں، آپ کیا کسی بھی معاملے میں، چاہے میں نے کہا چاہے وہ مدارس کے اندر ہوں، مساجد کے اندر ہوں، مکاتب کے اندر ہوں، یا کسی عمارت کے اندر ہوں، یا کہ کسی حکومت کے اندر ہوں، چاہے چھوٹے پیمانے پہ ہو یا کیا ہو، بڑے پیمانے پہ ہو، چاہے کہ گاؤں کے سطح پہ ہو، محلے کے سطح پر ہو، چاہے آپ خزانچی ہوں یا کہ آپ صدر ہوں یا کہ آپ کیا ہے سیکرٹری ہوں، جو بھی ہوں، ہر معاملے میں آپ کو امانت داری کیا ہے، امانت داری کا خیال رکھنا ہے اور پورے طور پہ اپنی امانت کی ادائیگی کیا ہے، کرنی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا اؤتمن خانہ، کہ جب اسے امین بنایا جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ۔ دوسری آیت اور منافق کی دوسری نشانی یہ بتلائی گئی کہ جب بات کرے تو اور بات کرتے وقت کیا ہے، جھوٹ بولے، بات کرتے وقت کیا ہے، جھوٹ بولے۔ اور تیسری علامت، تیسری نشانی منافق کی وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ۔ اور جب کسی سے عہد کرے یعنی وعدہ کرے، عہد کرنے کا مطلب کیا ہے، کسی سے وعدہ کرے، اور جب کسی سے عہد کرے تو اسے پورا نہ کرے بلکہ وعدہ خلافی کرے، غدر کرے یعنی دھوکہ دے دے۔ اور آخری جو نشانی ہے منافق کی وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ۔ اور یہ عادتیں بھی کیا ہیں، بکثرت مسلمانوں کے اندر کیا ہے، پائی جاتی ہیں۔ بات بات میں یا ایک معمولی جھگڑا ہوگا یا ایک معمولی کسی مسئلے میں کوئی الجھاؤ پیدا ہوگا، فوراً کیا ہے لوگ کیا ہے گالی گلوچ پہ کیا ہے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ مردوں کے ہاں بھی یہ بری صفت پائی جاتی ہے اور عورتوں میں خاص طور سے یہ عادت کیا ہے پائی جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ منافق کی چوتھی علامت یہ ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ۔ اور جب کسی سے لڑے تو کیا کرے، گالیوں پر کیا ہے اتر آئے، گالی گلوچ پر کیا ہے آمادہ ہو جائے، یا ایک گالی گلوچ کیا ہے شروع کر دے۔ تو اس حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ خلافی کو یاد رکھیے، اصل موضوع کیا ہے، وعدہ خلافی۔ اس حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ خلافی کو منافق کی علامت اور پہچان اور نشانی کیا ہے قرار دی ہے۔ اور ایک مسلمان ہمیشہ کیا ہے ان چیزوں سے دور رہتا ہے جو کافروں کی علامت ہے، مشرکوں کی علامت ہے، یا کہ منافقوں کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے احوال کی اصلاح فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے وعدوں پر عمل کرنے یا کہ وعدہ خلافی سے بچنے کی توفیق اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو عطا کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔